سب دو دل جمی سے تشریف رکھیں۔ ہماری اس بزم کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم صاحب، اللہ پاک نے گونا گو اوصاف سے ان کو مزین کیا ہے، گفتگو کا ملکہ بھی دیا ہے، صرف اور صرف آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے دل جمی سے بیٹھیں۔ ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا، نماز ہوگی، نماز کے بعد آپ کی ضیافت ہوگی۔ میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ معزز شرکائے مجلس، علماء کرام اور عزیز طلبہ، یہ قرآن کی مجلس ہے اور میں خصوصی طور پہ طلبہ اعظام سے ملتمس ہوں کہ وہ خاموشی سے ذوق سے تشریف رکھیں۔ مختصر وقت ہے۔ بھئی سب دوست یہ ایسا کردار ادا نہ کریں، ہم سے غلطی ہو گیا کہ انعام پہلے دے دیے ہیں۔ ایک عظیم شخصیت آپ کے سامنے تشریف فرمایا اور آپ نے یہ کیا، یہ تماشا آپ نے شروع کیا۔ پلیز سب بیٹھ جائیں میرے بھائی۔ اور میں ایک بات کہنا بھول گیا تھا، ہماری اس مسجد کے نمازی خدمتگار جناب حاجی محمد اکرم صاحب چاند فیبرکس والے جو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، وہ طلباء کی ہمیشہ خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی، اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام ساتھیوں نے اس مدرسہ میں جو ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، طلباء کرام کے اعزاز میں انعامات تقسیم کرتے ہوئے اور قرآن سناتے ہوئے آپ نے سب نے مشاہدہ فرمایا ہے۔ حقیقی بات ہے کہ یہ طلباء جہاں پہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے اساتذہ کرام، ان کے والدین اور بالخصوص اس ادارے کی انتظامیہ اور معاونین، جنہوں نے اپنے وقت سے اور اپنے رقم سے، اپنے وسائل سے اس گلشن کو آباد کیا ہے۔ اللہ کریم جو لوگ زندہ ہیں، اللہ کریم ان کے جان مال عزت اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو لوگ فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اللہ کریم انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی حفاظت کی بات کریں، جس کا ایک عظیم مظہر آپ ان 20 طلباء کو اس مدرسہ میں، اور اسی طرح ہی 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں طلباء دنیا میں موجود ہیں جو مختلف مدارس میں، مختلف اداروں میں قرآن کریم کو حفظ کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، اور جب سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا ہے اس وقت سے قرآن کریم کو حفظ کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت اسی طرح ہی جاری رہے گا۔ حضرات محترم، اگر قرآن کریم کی حفاظت کی بات کی جائے تو اس کی حفاظت تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں شہادتیں دے کر ہمارے پاس ایسے دلائل جمع کر دیے ہیں کہ کوئی مومن آدمی اس پہ یقین کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ ایسا قرآن مجید ہے جسے اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ یہ کتاب ہمارے پاس ام الکتاب میں محفوظ ہے،
اور اس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کس انداز سے کی ہے۔ آپ تصور کیجئے، آپ نے اخبارات میں 2-3 دن سے ایک واقعہ پڑھا ہوگا، گورنمنٹ نے قانون نافذ کر دیا ہے کہ جو شخص بینک سے 5 لاکھ روپیہ یا اس سے زیادہ رقم نکلوائے گا، وہ شخص اپنے ساتھ بینک اس کو سیکیورٹی گارڈ فراہم کرے گا اور وہ رقم سپرداری کے ساتھ اس کو گھر تک چھوڑ کے آئے گا۔ میرے مالک کو قرآن کریم کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ایسے گارڈز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انسانی ذہن کے مطابق، انسان کی طبع کے مطابق، اس خالق کائنات نے قرآن جب حضرت جبرائیل لے کے آتے تھے تو گارڈز کا بھی اہتمام کیا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ عالم الغیب، وہ ذات جو عالم الغیب ہے، وہ اپنے لوح محفوظ پر، اس کے علم پر اور اس میں محفوظ کی گئی چیزوں پر کسی کو مطلع نہیں ہونے دیتا۔ الا من ارتضى من رسول، جس پہ اللہ رب العالمین راضی ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نبوت کے تاج سے سرفراز فرماتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ اس لوح محفوظ سے، اس محفوظ کتاب سے مخصوص بتدریج حصہ حصہ کر کے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ اور قرآن کریم میں خود اس بات کی شہادت دی گئی، اللہ خود فرماتے ہیں انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا، فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، تو اللہ تعالیٰ نے نگران اور چوکیدار، ملئت حرسا شدیدا وشہبا، ان فرشتوں کے گرد، فرشتوں کی صورت میں ہی حضرت جبرائیل کے گرد بھیجے ہیں، اور ساتھ شیطانوں اور جنوں کو بھسم کرنے کے لیے اللہ نے شہاب ثاقب کا بھی اہتمام کیا ہے کہ جو شیطان اس کی حفاظت کے حوالے سے ذرا برابر بھی شرارت کرے، اس کو اللہ رب العالمین شہاب سے ویسے ہی بھسم کر کے رکھ لے۔ اور جنات خود کہتے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ أَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، جن کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، ہم اس طاق میں بیٹھے ہوتے تھے کہ قرآن نازل ہوگا، ہم کوئی نہ کوئی مٹیریل چرا لیں گے۔ تو جن کہتے ہیں فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اس انداز سے کر دی ہے، مَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، جو چرانا چاہے گا، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، ہم شہاب ثاقب بھیج کر اس کو بھسم کر دیں گے، اس کی جرت ہی نہیں ہو سکے کہ قرآن کا کوئی حصہ چرا لے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ وہ حصہ ہے جب جبریل قرآن لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن آیا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اسے حضرت جبریل امین لے کر آئے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبریل نے نازل کیا ہے کہاں پہ؟ علی قلبک، آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ خالص عربی زبان میں نازل ہوا، اور حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت جبرائیل کے پیچھے پڑھتے، اور بسا اوقات ایسے ہوتا کہ آپ پڑھتے اس خدشے کی بنا پہ جلدی جلدی پڑھتے کہیں قرآن بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ پہ آپ سے وعدہ کیا، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، لا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں۔ علماء کرام میرے عزیز بھائیوں موجود ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی مطہرہ سے آپ پوری زندگی ٹٹول لیں، آپ کے نزول قرآن کے پیریڈ میں مکی دور 22 سال 5 ماہ اور 12 دن کا ہے، اور مدنی دور 9 سال 9 ماہ اور 9 دن کا ہے، اور ٹوٹل دورانیہ ملا کر 22 سال 2 ماہ اور 21 دن کا دورانیہ بنتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، آپ نے پوری زندگی میں جماعتیں کروائیں، 5 میکسیمم احادیث ملتی ہیں جب آپ بتقاضۂ بشریت نماز میں بھول گئے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت بھولنے کا ان 23 سالوں میں ایک واقعہ بھی موجود نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ میں بھی یہی آپ سے وعدہ کیا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زبان کو جلدی کی غرض سے حرکت نہ دیجئے، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو جمع کرنا بھی اور اس کو پڑھانا بھی مجھ اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اس کا چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن آگے اپنے صحابہ کرام کو پڑھایا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی قرآن سنا، اور ان لوگوں نے بھی قرآن سنا جو ابھی صحابی بنے نہیں تھے۔ اس قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہاں پہ رؤسائے قریش بھی، عوام الناس بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سننے آیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، ہم نے اس قرآن کو پے در پے آپ کی طرف نازل کیا، لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اسے نصیحت حاصل کریں۔ اور وَقُرْآنًا فَرْقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، قرآن کریم کے سورہ بنی اسرائیل کی آیت، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو بتدریج آپ پہ نازل کیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر بتدریج اسی طرح ہی پڑھیں جس طرح بتدریج آپ پہ قرآن نازل ہوا ہے، اسی طرح ہی آپ لوگوں کو پڑھائیں۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام میں سے 3 صحابہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح ہی حضرت ابی بن کعب اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، تینوں صحابہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن پڑھاتے تھے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرئنا العشر، آپ ہمیں 10 آیات پڑھاتے تھے، فلا یجاوزنا العشر، آپ 10 آیات سے تجاوز نہیں کرتے، حتی یعلموا فینا من القول والعمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اندر جانچتے کہ ہم نے اس کو یاد کتنا کیا ہے اور عمل کتنا کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ اپنے صحابہ کرام کو قرآن کی تلاوت بھی سکھائی ہے اور عمل بھی سکھایا ہے۔ یہ تینوں صحابہ کرام میرے بھائیوں یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقہ میں قرات کا اور قرآن کا امام بنا کے بھیجا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی ہمیں اسی طرح ہی 10 آیات پڑھاتے تھے، 10 آیات سے تجاوز نہیں کرتے تھے جب تک ہمارے اندر اس کا عملی مظاہرہ نہیں دیکھ لیتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آپ طلبہ یہ پیارے لٹل اینجلز دیکھ رہے ہیں نا، انہوں نے قرآن اسی طرح ہی پڑھا ہے۔ انہوں نے 2 آیات، 3 آیات، 4 آیات، 5 آیات، اس طرح کر کر کے سبق لیا ہے۔ جامع ترمذی کی میرے بھائیوں حدیث ہے، اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی بھی حدیث، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صفہ صحابہ کو مخاطب ہو گیا، تم میں سے کون شخص ہے جو صبح سویرے اٹھے
اور وادی بطحان اور وادی عقیق میں جائے اور وہاں سے 2 موٹی تازی اونٹنیاں اونچی کوہان والی لے کر آئے۔ جب آپ نے یہ بات کہی صحابہ کرام جتنے موجود تھے مخاطب تھے سب نے کہا حضور ہم سب جاتے ہیں۔ فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، تم میں سے کوئی شخص صبح سویرے مسجد میں کیوں نہیں آتا؟ فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر من ناقتین، وہ 2 آیات قرآن سیکھے یا ان قرآن آیات کو پڑھ لے، قرآن کی 2 آیتیں پڑھے، ان آیات بینات کو سیکھے، ان کا ترجمہ سیکھ لے، صرف 2 آیتیں، خیر من ناقتین، اور بطحان اور عقیق کی 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ وہ 3 آیتیں سیکھ لے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور جس طرح اگر وہ اونٹنیوں کی تعداد بڑھانا چاہتا ہے اپنی آیات بینات کی تعداد بڑھاتا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں اسی طرح ہی برکتیں فرماتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ طلبہ جنہوں نے ایک ایک آیت کو ایک ایک بار نہیں، 10 نہیں، 20 30 بار، طلبہ کی مینٹل ایبیلٹی ہر کسی کی مختلف ہوتی ہے، ہر طالب علم نے اپنی اپنی یکسوئی کے ساتھ محنت کی، ان اساتذہ کرام نے سب نے محنت کروائی، لیکن آپ تصور کریں 2 آیتیں پڑھنے سے 2 اونٹنیوں کا ثواب ملتا ہو، ان بچوں نے تو ہزاروں آیات، ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ پڑھ لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی سعادت میں کتنی نیکیاں لکھ دی ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر اسی طرح مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ تصور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کے حوالے سے، ان بچوں کے حوالے سے، ان کے قراء اساتذہ کے حوالے سے کتنی سعادت کی باتیں بتائی ہیں۔ فرمایا من قرأ بعشر آیات من کتاب اللہ لم یکتب من الغافلین، جو شخص 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا غافلوں میں شمار نہیں کرتے۔ یہ طلبہ انہوں نے 10 کیا، ایک دن میں 10 کو 100 سے بھی ضرب دے، ان کی آیات کی تعداد انشاءاللہ اس سے بھی بڑھتی ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا من قرأ بمئت آیات من کتاب اللہ کتب من القانتین، جو 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کو فرما بردار لوگوں میں لکھ لیتے ہیں، اور جو شخص 1000 آیتیں پڑھتا ہے یا 1000 آیتوں کا قیام کرتا ہے کتب من المقنطرین، اللہ تعالیٰ اس کو خزانوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان بچوں نے کتنے پیارے انداز سے یہ چیزیں سیکھی ہوں گی۔ اور میرے نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم کی 1943 نمبر حدیث ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے۔ ابھی اساتذہ کرام میں سے قاری دل محمد عتیق صاحب آپ کو قرات سنا رہے تھے، اور پہلے ان کے شاگردوں نے 1-2 روایات میں تلاوت کی ہے۔ آپ تصور کیجئے اس حدیث کو سن کر کہ ہمارے نبی محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی رحمت کا سماں پیدا کیا ہے۔ حضرت جبرائیل آئے، آ کے کہتے ہیں ان اللہ یأمرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف واحد، کہ اللہ رب العالمین آپ کو حکم دیتے ہیں آپ اپنی امت کو ایک لہجے پہ قرآن پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسأل اللہ المعافاۃ والمغفرہ، میں اللہ سے عافیت اور مغفرت مانگتا ہوں۔ اے جبرائیل ان امتی لا تطیق ذالک، میری امت اس بات کی استطاعت نہیں رکھتی۔ دوسری مرتبہ آئے، آپ 2 لہجوں پہ پڑھا دیں، تیسری مرتبہ آئے 3 لہجوں پہ پڑھا دیں، چوتھی مرتبہ آئے کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دے کے بھیجا ہے اپنی امت کو 7 قراتوں پہ قرآن کریم پڑھا دیں، اور جس بھی ای حرف قرأوا کتاب اللہ اصابوا، اور جس لہجے پہ بھی یہ قرآن کریم کو پڑھیں گے اللہ رب العالمین کے ہاں پورا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے اساتذہ، یہ طلبہ، یہ اتنی سعادت کے مستحق ہیں، یہ اتنی اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت اور برکت کے مستحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح پھر اپنے صحابہ کو قرآن سکھایا، اور پھر صحابہ نے اسی طرح ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم خوش ہو رہے تھے ادھر طلبہ کے پاس 7 رنگوں میں طباعت قرآن کریم کی موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 7 رنگوں میں قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ایک رنگ میں بھی کتابت کرنے کے پیچھے سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ کرام کا خون پیچھے موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، علماء کرام نے کئی مرتبہ، آپ نے شاید واقعہ سنا بھی ہوگا کہ بیر معونہ پہ 70 قراء جو ہے وہاں پہ شہید کیے گئے، اور
اسی طرح ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ یمامہ لڑی ہے، 700 الگ روایت ہے، 1200 تک تعداد موجود ہے، اتنے مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے، اس میں 70 سے اوپر قراء تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں پہ ان مدارس میں جس طرح قرآن سکھایا جاتا ہے، وہاں پہ جنگیں لڑ لڑ کے قرآن کریم کو میرے بھائیوں محفوظ کیا گیا ہے، قرآن کی کتابی شکل بنائی گئی ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس اتنے پیاری طباعت میں 7 رنگوں میں قرآن موجود ہے، لیکن ہماری امت کے پاس اس پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن سیکھنے کا ذوق رکھتے ہیں، قرآن سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ تصور کیجئے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر نے جب قرآن کی طباعت کی، پھر دوسری مرتبہ جب قرآن کی طباعت ہوئی وہ اس وقت ہوئی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ 5 منٹ آپ صبر کیجئے گا، توجہ سے بات سنیں، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ مصحف منگوایا جو حضرت ابوبکر صدیق سے آفیشیل کاپی پہلے حضرت عمر فاروق کے پاس آئی، اور پھر حضرت عمر فاروق کے بعد ان کی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ کے پاس چلی گئی۔ آپ اس قرآن کی حفاظت کا اہتمام دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگی، حضرت عثمان کے دور میں بھی زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگی کہ آپ اس قرآن کریم کو آپ اس لہجے کے مطابق، اس قرات کے مطابق بنائیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی لہجے کے مطابق کیا ہے۔ حضرت عثمان نے 6 نسخے بنوائے۔ میرے بھائیوں، آج آپ جا کے ہزاروں نسخے بازار سے لے آئیں، لیکن حضرت عثمان نے کتنی محنت اور جاں فشانی سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگوائی، 6 نسخے بنوائے، 1 نسخہ سرکاری کاپی کا اپنے پاس رکھا، مدینہ منورہ کا نسخہ حضرت زید بن ثابت کو دیا، مکہ مکرمہ کے لیے جو نسخہ حضرت عبداللہ بن صائب کو دیا، اور اسی طرح ہی شام کے لیے مغیرہ بن ابی شہاب کو بھیجا، اور اسی طرح ہی بصرہ کے لیے عامر بن عبد قیس کو بھیجا، اور کوفہ کے لیے ابو عبد الرحمن سلمی کو بھیجا۔ یہ 5 لوگ جو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں میں پھیلائے کہ جائیں جا کے لوگوں کو ایک لہجے پہ ہی قرآن پڑھا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی۔ میرے بھائیوں، یہ تو بعد کی باتیں کہ ان ائمہ کرام نے محنتیں کی۔ آپ تصور کریں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، حضرت مصعب کو اور عبداللہ بن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں جا کے قرآن سکھائیں۔ ایک ایک بندہ لے کر قرآن سکھاتے تھے، ایک ایک بندہ لے کر قرآن سکھاتے۔ جہاں پہ مدرسے کھلے ہیں لوگوں کا ذوق ہی نہیں ہے۔ یہ تو خوش نصیب وہ طلبہ ہے، وہ خوش نصیب ہیں جو آئے، جن کے والدین نے سعادت لینا چاہی اور انہوں نے اپنے گوشے بھیج کر، جگر کے گوشے بھیج کر ان کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ کروایا ہے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر پورے مدینہ منورہ میں آپ کا وہ گھر جس میں قرآن سکھایا جاتا تھا دارالقراء کے نام سے مشہور تھا، اور سب سے پہلا خطاب صحابہ کرام میں مقری کا، پڑھانے والے کا جس شخص کو ملا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ٹیم میں شامل کر دیا، حضرت بلال کو شامل کر دیا۔ امام بخاری نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوری یہ روایت نقل کی ہے جس میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ قرآن کو 7 لہجوں میں اتارا گیا ہے، حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسی قرات ہے متبعن، جو جس کی پیروی کی جاتی ہے، اور ان میں سے ہر بعد میں آنے والا پہلے سے قرآن سیکھتا ہے۔ یہ اس وقت سے حفاظت قرآن کریم کی چلتی ہے۔ آج الحمدللہ 1447 میں مسجد فردوس میں بھی اس کی حفاظت کا عظیم مظہر موجود ہے۔ اور علماء کرام، علماء قرات جنہوں نے اس قرآن کریم کے پھر لہجوں کی جن کی طرف نسبت ہوئی، ان میں امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو عمر بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اسی طرح ابن ابو عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اسی طرح ہی امام یعقوب
اور پھر ابو جعفر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور 10ویں قرات کے امام امام خلف العاشر رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ قرات کے 10 امام ہیں جن کی طرف قرات عشرہ نسبت ہوتی ہے، اور ان ائمہ کرام نے اپنے دن رات وقف کر کے قرآن کریم پہ کام کیا ہے، اور قرآن کریم آپ کے سامنے آج زندہ و جاوید موجود ہے۔ اور آخری حدیث سنیے صحیح مسلم کی 1862 نمبر۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، قرآن کا ماہر، قرآن کا قاری، قرآن کا مجود، قرآن کا حافظ، اللہ رب العالمین اس کو کون سی منزل عطا فرمائیں گے؟ مع السفرۃ الکرام بررہ، موقر فرشتوں کی معیت عطا فرمائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی اس حدیث میں پیکیج ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر 20 سال ہو گئی ہے، 25 ہو گئی ہے، 30 40 50 60 70 سال ہو گئی ہے، میں قرآن کیسے سیکھوں؟ مجھے محلے والے کیا کہیں گے، میرے خاندان والے کیا کہیں گے، میرے بچے کیا کہیں گے کہ میں اب قرآن سیکھ رہا ہوں۔ اس حدیث پہ غور کیجئے، صحیح مسلم کی 1862 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کو بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وَيَتَتَعْتَعُ فِيهَا، زبان موٹی ہونے کی وجہ سے، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے زبان میں تتلاہٹ ہے، زبان پہ لفظ نہیں چڑھتا، زبان پہ حرف کا مخرج صحیح نہیں آتا، اور وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، قاری صاحب بار بار محنت کراتے ہیں، طالب علم بار بار محنت کراتا ہے، لیکن اس کے باوجود زبان پہ حرف نہیں چڑھتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُ وَجْرَانِ، اللہ کو ایسے شخص کو جو یہ محنت کرتا ہے، محنت کے باوجود اس کی زبان پہ قرآن نہیں چڑھتا، اللہ کریم اس کو 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کو سیکھیے، قرآن کریم کو سیکھیے، یہ ترغیب لوگوں کو جا کے دیجئے، حدیث کا نمبر یاد کریں، جا کے گھروں میں جا کے بتائیں۔ کل قیامت کا روز ہوگا، جامع ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اپنے ساتھی کے لیے سفارش بن کے آئے گا۔ اور اللہ رب العالمین، آج آپ نے ان ساتھیوں کو، ان بچوں کو دیکھا ہے لال رومال لیے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، کل قیامت کا روز ہوگا، قرآن کہے گا یا ربی حل، اللہ اس بندے کو نواز دے، نواز دے، اس بندے کو عزت سے اکرام سے نواز دے، تو اللہ رب العالمین اس کو کرامت کا، عزت کا تاج پہنا دیں گے۔ وہ دوبارہ قرآن کہے گا اللہ رب العالمین اس کو مزید نواز، اللہ تعالیٰ اس کو پورا حلہ اور ثوب جو ہے وہ اس کو پہنا دیں گے، اور کہیں گے یا ربی ارضا عنہ، اللہ اس سے اب راضی ہو جا۔ پھر اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتے جاؤ، جنت کی منازل طے کرتے جاؤ۔ یہ میرے بھائیوں سعادت آپ بھی لیں، الحمدللہ میرے بھی 2 بچے حافظ قرآن ہیں، ہم بھی یہ سعادت لینا چاہتے ہیں، اور ہر شخص کی یہ خواہش ہے، لیکن میرے بھائیوں قرآن سیکھیے۔ بہت سارے لوگوں کا قرآن ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن شرمائیے مت، دوہرے اجر کی خاطر ہی آ جائیے، قراء کے پاس بیٹھیے، علماء کے پاس بیٹھیے، قرآن سیکھیے، اجر پائیے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری جماعت کے سرگرم رکن جو کبھی یوتھ فورس کے کارکن تھے، لیڈر تھے، جناب شیخ سلیم نوید صاحب، میں شرمندہ ہوں کہ آپ کو پہلے دیکھ نہیں سکا، ورنہ ضرور سٹیج پہ بلاتا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے تشریف لائے ہیں۔ بھئی آپ اذان ہوگی، اور اذان کے بعد جماعت، اور جماعت کے بعد یہیں تشریف رکھیں میرے پیارے دوست، یہیں بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ